28 ترمیم جو ہے یہ آ رہی ہے، آپ نے جو ابھی بتایا ہے، آپ اس کے خلاف جدوجہد کا اعلان کر دیں. کیا پارلیمنٹ کے اندر جو کمیٹیاں ہیں، پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹیاں، آپ وہاں بھی کوئی جدوجہد کریں گے؟ وہاں بھی پارلیمنٹ کے ارکان جو ان کے ساتھ بھی رابطہ کرے گا، ان کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا، یا سارا روڈوں کا پریکٹس ہوگا؟ معافی چاہتا ہوں. میں تو جب سے پارلیمنٹ بنی تھی میں اس رائے کا تھا کہ کسی صورت بھی ان کے ساتھ کسی قسم کی کوآپریشن نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارے مینڈیٹ کے چور ہیں. زر اور زور کی بنیاد کے انہوں نے پاکستان کے کروڑوں عوام کا مینڈیٹ چھینا ہے. ان سے اگر مذاکرات بھی ہوں تو مذاکرات اس بنیاد پہ ہوں گے کہ میرا لوٹا ہوا مال واپس کر دو. اس کے لیے نہیں ہوگا کہ آئیں بسم اللہ لاما صاحب آپ وہاں چیئرمین بن جائے، محمود وہاں چپڑاسی بن جائے، آپ فلانا وہاں سیکرٹری بن جائے. نہیں، آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. آپ نے اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر کو جیل میں ڈالا ہے، اور جب ان کے لیے بنیادی انسانی حقوق کا استعمال ہوتا ہے آپ نے ہمارے بچوں کو مارا ہے. وہ باتیں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ نے جو ہماری بہوں ماؤں کے ساتھ کیا ہے اس کا ہم حساب کہاں لیں گے؟ یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دی ہے؟ ہمارا آئین یہ کہتا ہے، خدا بھی کہتے ہیں، عالم صاحب بیٹھے ہیں، اللہ پاک کہتا ہے کسی کو برا بھلا مت کہو، لیکن مظلوم اگر کچھ کہے فریاد کرے. یہ خدا کا. خان صاحب یہ بتائیں بنیادی طور پر سر آپ سے اور دونوں پر راجہ صاحب سے بھی بنیادی سوالات ہیں اس آئینی ترمیم پر. دونوں میرے سوال لا علمی کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں. میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں، ہم نے سر 18ویں ترمیم پوری مکمل طور پر ہم نے کور کی، اور آپ کے اکابرین سے ہم بات کرتے تھے اور مطمئن تھے، اور پہاڑوں سے بھی ٹھنڈک آئی تھی بلوچستان کی جب یہ 18ویں ترمیم ہوئی. اس میں بڑا حکومت ابھی کہہ رہی ہے کہ ہم 18ویں ترمیم سے دستبردار نہیں ہو رہے. میں تھوڑی سی نشاندہ ہو سکتا ہے لائیو بھی ہوں. رضا ربانی کی قیادت میں ہم نے دونوں جرنیلوں کے نام نکال دیے تھے آئین پاکستان 1973 سے. اب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا پھر ایک جرنیل کا نام ہمارے آئین میں آ رہا ہے؟ آپ سے سوال ہے سر، آپ سے یہ ہے کہ آئین پاکستان 1973 کہتا ہے کہ اسلام کے خلاف قانون سازی نہیں ہو سکتی. یہ لکھے ہوئے ہیں نا سر، ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے. اس کی روشنی میں اس ترمیم کو یہ جو شیک ہے آرٹیکل کہ اسلام کے منافق کوئی قانون سازی آئین سازی نہیں ہو سکتی، آپ نے پیتھن لگا دیا ہے. اس کے حوالے سے اس شیک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ. ہم تو بھی سیاسی کارکن رہے ہیں. ہمارا کیا کہتے ہیں لوگ اس پہ وہ ہوتے ہیں کہ میرے باپ کا اتنا بینک بیلنس ہے، میرے دادے کا اتنا وہ ہے. ہمارا بینک بیلنس جمہوری آزادیاں رہی ہیں. اگر کوئی بھی، میں نے پوچھا بھی نہیں، یہ میرے دوست ہیں، مجھ سے سینئر ہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ کوئی بھی ایسی آئین ترمیم جو پارلیمنٹ کو مضبوط کرتی ہو، جو عوام کی طاقت کو مضبوط کرتی ہو، جو سول سپرمیسی کو مضبوط کرتی ہو، ہمارا ووٹ انکنڈیشنلی اس بدبخت حکومت کے پاس ہے. حالانکہ وہ نمائندہ نہیں ہے، انہیں یہ حق نہیں ہے کہ وہ کریں. جرنیل کا نام نہیں، میرے باپ کا بھی نام نہیں آنا چاہیے. جی بسم اللہ. دوسری بات دیکھیں کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی بھی شخص امیونٹی حاصل نہیں کر سکتا اپنے جرائم کی مناسبت سے، اپنے مس یوز آف پاور کی بنیاد سے. دنیا میں رائج ہے کہ جن کو پاور دی جائے چیکس ہوتے ہیں. آپ پاور دیتے ہیں حکومت کو، پارلیمنٹ چیک ہے، عدلیہ چیک ہے، اور عوام کا شعور بھی چیک ہوتا ہے، اور اس کے پریشر کی وجہ سے چیزیں اپنی جگہ پر رہتی ہیں. جب آپ سارے چیکس ہی ختم کر دیں تو یہ تو وداعت متعال کسی کو بھی مطلب العنان بنانے کی اجازت ہے. دیکھیں، ایک بحث ہے کہ باپ اولاد کا ولی ہے، اولاد کا ولی ہے، تاکہ جو بچے ہیں ان کی جو مصلحتیں ہیں، ان کی جو بینیفٹس ہیں وہ محفوظ رہیں. اگر باپ ان کے بچوں کے جو بینیفٹس ہیں یا انٹرسٹ ہیں ان کے خلاف کام کرے گا تو اس کی ولایت ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں، یہ اصلاً حق کی حکومت کھو بیٹھتے ہیں اگر ایسی قانون سازی کریں یا ایسے اقدامات کریں، حق کی حکومت کھو بیٹھتے ہیں. اللہ اپنی طرف سے کسی ظالم کو حق نہیں دیتا پر حکومت کرے، کسی چور کو، کسی ڈاکو کو، کسی رازن کو، کسی اقتدار کے بھوکے کو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا پر مسلط ہو جائے. اور اسی لیے عوام کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں
جو رول آف لا پر ایمان رکھتے ہوں, جو آئین کی سپریمیسی پر ایمان رکھتے ہوں, جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں انسانوں کے, جو سول رائٹس ہیں, ان پر ایمان اور باور رکھتے ہو. اللہ نے ہمیں حق دیا ہے انتخاب کا, اور مجبور بھی کیا کہ ہمیں ادھر جائے نہ ادھر نہ جائے, آزاد چھوڑا ہے. اور اسی آزادی میں انسان رشک کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو منتخب کیا جائے جو کم از کم اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اللہ کی حاکمیت کے اندر وہ اصول جاری و ساری ہیں. اللہ نے ایک نبی بھی ظالم نہیں بنایا ہے. اللہ نے کبھی کسی کو, خدا خود کہتا ہے کہ میں نے پہلے پڑھی ربو قبض اللہ من العبید, اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اللہ نے فرعون کو حکومت بھی دی تھی, فرعون نے چھینی تھی. یہ ظالم ہے, لہذا ان کی حکومت کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. یہ جو بھی کر رہے ہیں اس وقت اپنے آپ کو پاورفل کر رہے ہیں, یہ آئین اور دستور کے جب خلاف ہے تو آئین میں سپریم کون ہے؟ قرآن و سنت, اور اللہ سپریم ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ کیا قرآن مجید نے اور سنت نے کسی کو کہا کہ چھوٹ ہے آپ کو, آپ جو مرضی کرو, اور آپ پھر تا مر موت. شکر ہے یہ نہیں لکھا کہ قیامت کے بعد بھی کوئی چھوٹ ہوگی. یہ سکین چاہتے ہوں گے اب یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی, ہر جگہ نہیں. اللہ ان سے یہاں بھی انتقام لے گا ظالموں سے, اس دنیا میں بھی نشان قدم بنائے گا, مکافات کا قانون ہے, اور آخرت میں پوچھا گا. ایک بات میں بھول گیا. ہمارے ایک منٹ, دیکھیں پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ وہ مانتے ہیں, اسی لیے اسے رکھا ہوا ہے. کب؟ جب کسی ڈکٹیٹر کو 10 سال کی بدکاریوں کی چھٹی دی جاتی ہے تو پارلیمنٹ کا ریزولوشن آ جاتا ہے کہ ایوب خان کے دور میں جو کچھ ہوا وہ معاف, ضیاء الحق کے دور میں جو کچھ ہوا معاف, کراچی جو کھر صاحب پیپل پارٹی نے قتل عام کیا تھا پنڈی میں, یہ جو کچھ ہوا تھا یہ معاف. اس لیے انہوں نے رکھا ہے. آج یہ جو کہا جا رہا ہے, پھر کس کو آپ پکڑیں گے؟ فلانے کو زندگی بھر کے تمام جرموں کا فوجداری اور وہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی, پھر انصاف کی ضرورت کیا؟ خدا تعالیٰ نے تو اپنے پہلے نبی پیغمبر اس کو آدم علیہ السلام کو ایک معمولی لغزش پہ فارغ کر دیا تھا. نکلو اس بات سے. میں نے آپ کو صرف اسے منع کیا کہ وہاں مت جاؤ, تم چلے گئے, نکلو. انہوں نے بات کی کہ کسی ظالم کو پیغمبر نہیں بنایا. میں اس میں یہ ایڈیشن کرتا ہوں کہ کوئی آدمی اس وقت تک نبی یا پیغمبر نہیں بنایا جب تک اس میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ظالم ترین حکومت کے سامنے کھڑا نہ ہو. سارے مصطفیٰ صاحب علادون وزیر ہوں مشرق پشاور گروپ سے. آپ لوگوں نے یہاں پر آئین پر حملے کی بات کی, تو یہ حملہ اسٹیبلشمنٹ کر رہے ہیں, حکومت کر رہے ہیں, اور اس میں سیاسی جماعتوں کا کیا رول ہے اور کیا کردار وہ ادا کر رہے ہیں؟ محمود خان اشرف زئی صاحب, آپ نے چیخ و پکار کی بات کی. سابقہ فاٹا پلس خیبر پختونخوا بلوچستان میں جس طرح کے لوگ اٹھے اور وہاں پہ جس طرح کی صورتحال تھی, جس طرح کی دہشت گردی تھی, اور پھر ابھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے جو مسجدوں میں کتے باندھنے کی بات کی, تو اس کے خلاف جس طرح کی باتیں ہو رہی ہے, اور پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ چیخ و پکار سے کچھ بنے گا؟ علامہ صاحب سے میرا سوال ہے کہ علامہ صاحب آپ نے ڈاکو کی بات کی, تو یہ ڈاکو کون ہے اور اس کا سربراہ کون ہے؟ ٹھیک ہے, یہ بنیادی طور پر کانفرنس اس لیے تھی کہ آئین کو بچانے کی لیے تاریخ شروع کرنی ہے. آپ نے ساری دنیا کے مسائل ڈال دیے. بسم اللہ. دیکھیں اس چیز میں تو مکمل وضاحت ہے, پورے ملک کا بچہ جانتا ہے. کوئی اس کمرے میں موجود شخص یا جو لوگ یہ پریس کانفرنس سن رہے ہیں, ملک کے اندر ہیں, ملک سے باہر ہیں, وہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے نظام میں کس کا اثر ہے اور کس کی بات مانی جاتی ہے اور کس کا تسلط ہے. اس کے بارے میں کسی کو ابہام نہیں کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور اس کے بارے میں بھی کسی کو ابہام نہیں کہ ہم سیاستدان اور ہمارے سیاستدانوں کے اندر موجود ایک گروہ, وہ ہمیشہ کلوژن کے لیے, وقتی اقتدار کے لیے وہ اپنی سروسز پیش کرتا ہے. اور اس وقت صرف یہ بات سیاستدانوں تک محدود نہیں رہ گئی, ہماری ہائیسٹ کورٹس آف دا لینڈ, ان کے جج صاحبان کا بھی ایک گروہ ہے جس نے اپنی سروسز پیش کر رکھی ہیں.
اور وہ میثاق جمہوریت اور وہ جمہوریت کی دائی جماعتیں ہیں جن کے نزدیک ووٹ کو عزت دو ان کی سیاست کا ایک کارنر سٹون تھا. وہ جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے جس کے لیے اس آئین کا دفاع 1973 کی آئین کی سیاست تمام قربانیاں نہ صرف ان کی قیادت کی بلکہ ان کے لاتعداد ورکرز کی. افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ آج ان کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. اور ساری پولیٹیکل کلاس جو اس وقت حکومت میں ہے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم کبھی یہ توقع نہیں کرتے تھے کہ وہ پپٹس اینڈ پونز کا کردار ادا کریں گے اور پاکستان کے عوام اور ان کے بنیادی ریاست کے معاہدے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حملہ آور ہوں گے. دیکھیں آپ نے ایک ہم علم بلاغت میں کہتے ہیں کہ الکنایۃ ابلغ من التصریح، صراحت کرنے سے واضح بیان کرنے سے جو کنایا ہوتا ہے نا اس میں بڑا مزہ اور لطف ہوتا ہے. جیسے نکے کا ابا لطف ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے. لہذا یہ نکے کا ابا ہے جو سب سے بڑا ڈاکو ہے. ابھی تو زندگی ابھی تو روزانہ پریس کانفرنسز ہوتے رہیں گے. شہنازی صاحب جی صاحب سوال لے لیں کہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ 10 سالوں کا پلان لے کے آ رہے ہیں، جو ساری زندگی کا پلان لے کے آ گئے ہیں. بتائیے گا کہ کیا حکمت عملی آپ کے پاس پلان بھی کیا ہے؟ کیونکہ جب بھی آپ مشاورتی اجلاس بلاتے ہیں تو وہاں پر پولیس آپ سے پہلے پہنچ جاتی ہے، جب آپ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بگولے عام لوگوں کی بھولیں چلتی ہے. تو کیا پلان ہے آپ کے پاس پلان بھی؟ اور دوسرا جو اس ملک کے نوجوان ہیں وہ کیا کریں گے، کیا آگے کا وقت کریں گے؟ یہ انشاءاللہ کل بھی پریس کانفرنس ہوگی، ہوتی رہے گی. آج یہاں سے بھی اپنے میٹنگ میں پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. تحریک کا سلوگن بنا